الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم كل بدعة ضلالہ. تمام قسم کی تعریف حمد و ثنا بڑائی و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے، جو ہمارا آپ کا سب کا سارے سنسار کا پالنہار مربی مدبر ہے. بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، بدعت اور اس کے نقصانات کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں آپ لوگوں کو بتانا ضروری ہے. سب سے پہلے ہم کو یہ جاننا چاہیے کہ بدعت
کہتے کس کو ہے؟ نام بارہ ہم سنتے ہیں، بدعت نہ کرو، بدعتی ہے، بدعت کر رہا ہے، لیکن یہ لفظ بدعت اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلے اس کو آپ سمجھیے۔ کسی بھی چیز کو جاننے سے پہلے اس کو جانیے، کسی چیز کے بارے میں جانکاری لینے سے پہلے اب اس کو جانیے وہ ہے کیا۔ یہ لفظ بدعت عربی لغت میں بدعہ، بدال عین، بدعہ سے یہ ہے ماخوذ ہے بدعت، جس کا معنی ہوتا ہے ایسی چیز جس کی کوئی نظیر پہلے سے نہ رہی ہو، ایسی چیز جس کی کوئی مثال پہلے سے نہ رہی ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا بدیع السماوات والارض۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے بدیع السماوات والارض، اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا۔ یعنی وہاں بھی لفظ بدعہ والا بدیع لفظ استعمال ہوا ہے۔ معنی کیا ہوا کہ اللہ تعالی نے زمین اور آسمان کو جو بنایا ہے، پہلے اس کی مثال نہیں تھی، زمین کی نہ مثال تھی نہ آسمان کی مثال تھی، پہلے اس کا کوئی نقشہ نہیں تھا، اس کے جیسا کچھ تھا نہیں، کوئی اس کی نظیر نہیں تھی، اس کو اللہ نے ایجاد کیا ہے بغیر کسی سابقہ مثال اور نمونے کے۔ تو یہ بدعت کی تعریف ہوئی۔ ایک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کا ایک قول میں نے پڑھا، جس کو امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر ذکر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اتبعوا ولا تبتدعوا، اے لوگوں اتباع کرو، بدعت نہ کرو۔ دونوں لفظ پہ غور کیجئے، ایک طرف فرما رہے اتبعوا، اتباع کرو، ولا تبتدعوا، بدعت نہ کرو۔ سمجھ میں آیا کہ یہ لفظ بدعت یہ اتباع کا اپوزٹ ہے، الٹا ہے، اس کے اگینسٹ ہے۔ اگر انسان قرآن اور حدیث کا متبع ہے، اتباع کرنے والا ہے، تو بدعتی نہیں ہے، بدعت کرنے والا نہیں ہے۔ اور اگر اس کی زندگی میں بدعت ہے تو وہ قرآن اور حدیث کا پیروکار اور متبع نہیں ہے۔ آگے فرماتے فقد کفیتم، اے لوگوں تم کافی کر دیے گئے۔ مطلب کیا ہوا؟ قرآن اور احادیث جو تم کو ملا ہے، یہ قرآن یہ حدیث تمہارے لیے کافی ہے، عمل کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب اس کے علاوہ اس کو چھوڑ کر تم اور کوئی کام نہ کرو، قرآن کو چھوڑ کر، احادیث رسول کو چھوڑ کر، اب اس کے آگے کوئی گنجائش، کوئی راستہ آپ کے پاس نہیں، اب کوئی کام نہ کرو۔ کیوں؟ کل بدعت ضلالہ، نقصان بتا دیا یہاں کہ ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ کیا مطلب گمراہی ہے؟ ہر بدعت گمراہی ہے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان کی زندگی میں بدعت ہے تو انسان اپنی منزل مقصود سے بھٹک جائے گا۔ ایک انسان کو جانا ہے بمبئی، چلا جائے گا کلکتہ۔ ایک انسان کو جانا ہے جنت، بدعت کی وجہ سے کہاں چلا جائے گا؟ جہنم کی طرف۔ یہ بدعت کا نقصان ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت ضلالت ہے،
ہر بدعت تمہیں تمہارے مقصد سے دور کر دے گی اور تمہیں تمہارے منزل مقصود سے دور کر دے گی، تم نہیں اپنے اصل مقصد تک پہنچ پاؤ گے۔ بھائی اور دوستوں، ایک اور روایت دیکھتے ہیں جس کو دارمی نے روایت کیا ہے۔ راوی حدیث حسان رضی اللہ تعالی عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ مبتدع قوم بدعتا فی دینہم الا نزع اللہ من سنت مثلها ثم لا يعودها الى یوم القیامہ۔ صحیح روایت ہے۔ حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کے اندر بدعت کے نقصانات ہیں، اس کو آپ غور کیجئے، کیا نقصان بتایا گیا۔ حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مبتدع قوم بدعتا فی دینہم، کوئی بھی قوم، کوئی بھی گروہ، کوئی بھی جماعت اگر اپنے دین میں نئی چیز ایجاد کرتی ہے، اپنے دین میں اگر کوئی نئی چیز ایجاد کرتی ہے تو اس کے نقصان میں، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اس امت سے، اس قوم سے، اس جماعت سے اسی کے مثل ایک سنت کو اٹھا لیتا ہے۔ نقصان دے گی، کیا کہا؟ الا نزع اللہ سنت من سنت مثلها، جتنی بڑی بدعت ہے، جتنی بڑی چیز آپ نے ایجاد کیا ہے، اسی کے مثل ایک سنت آپ کی زندگی سے نکل گئی۔ آگے فرمایا ثم لا يعودها الى یوم القیامہ، پھر وہ سنت اس کی زندگی میں صبح قیامت تک واپس نہیں آتی ہے۔ سنت آپ کی زندگی سے چلی گئی، سنت کو آپ نے چھوڑ دیا، سنت آپ کی زندگی سے گئی۔ یہ بدعت کا نقصان ہے کہ بدعت آیا، سنت آپ کی زندگی سے چلی گئی۔ بھائی اور دوستو، بدعت میں ہوتا کیا ہے؟ بدعت میں ہوتا کیا ہے؟ بدعت میں یا تو کچھ بڑھایا جاتا ہے یا تو کچھ گھٹایا جاتا ہے، یہ پوائنٹ کی چیز ہے۔ ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ بدعت میں کوئی چیز، نئی چیز، کوئی نئی چیز دین میں کر دو، کوئی نہیں، دین میں نئی چیز کرنا اور دین سے کوئی چیز کو نکال لینا، دونوں بدعت ہے، دونوں بدعت میں آتا ہے۔ ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر کو نقل کیا۔ قرآن کی آیت جو میں نے شروع میں پڑھی، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تین چیزیں اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی۔ ایک کیا؟ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ اے امت مسلمہ، اے مسلمانوں، میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ پہلی چیز، دین مکمل ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں فَلَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ زِيَادَةٍ أَبَدًا، یہ دین مکمل ہو گئی، اب اس دین میں، یہ دین قیامت تک اس میں زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے کہا پہلی چیز دین مکمل کر دیا، نعمت مکمل کر دی، اور تمہارے دین، یہ دین اسلام سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، لہذا اب اس دین میں نہ تو زیادتی کی گنجائش ہے اور نہ اس دین میں اب کمی کی گنجائش ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے اس فرمان کا مفہوم ہے، اس قول کا مفہوم ہے۔ علماء نے اسی لیے لکھا کہ دین سے کوئی چیز آپ نکال دیجئے، وہ بھی بدعت ہو گئی۔ بھئی ایک چیز تھی، آپ نے ہٹا دیا اس کو، اور ایک چیز نہیں تھی، آپ اس کو ایجاد کر دیا۔ دونوں طریقے سے بدعت میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ آگے بڑھیے اور دیکھتے ہیں کہ بدعت کا اور کیا انسان کے اوپر اس کا نقصان آتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا امام مالک رحمہ اللہ، امام دار الہجرہ امام مالک، امام شاطبی نے اپنی کتاب
الاعتصام ان کی ایک کتاب ہے، اس میں انہوں نے ابن ماجشون کا ایک قول نقل کیا ہے۔ ابن ماجشون کہتے ہیں کہ سمعت مالکا یقول، میں نے امام مالک کون ہے؟ امام دار الہجرہ، امام دار الہجرہ، میں نے امام مالک کو کہتے ہوئے سنا، فرماتے ہوئے سنا کہ جو بھی انسان من ابتدع فی الاسلام بدعتا، جس نے اسلام کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کر دی، جس نے اسلام کے اندر کوئی ایسی چیز پیدا کر دی جو اسلام میں پہلے نہیں تھا، زعم اس نے کیا گمان کر رکھا؟ آپ یہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماتے جس نے دین اسلام کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کیا۔ ایک نقطہ اور دیکھیے، یراہ حسنہ، اس لفظ کی تشریح ضروری ہے۔ یراہ حسنہ، بہت سارے بھائی ہمارے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ارے یہ تو بدعت، کیا یہ تو اچھی چیز ہے۔ یراہ حسنہ، دین میں نئی چیز ایجاد کیا اور اس چیز کو اچھا تصور کیا، بدعت حسنہ ہے۔ ارے بھائی یہ تو اچھا کام ہے، درود پڑھ لینا اچھا کام ہے، سلام پڑھنا اچھا کام ہے، قرآن کی تلاوت کرنا اچھا کام ہے، دعا مانگنا، ارے کوئی بری بات تھوڑی، اچھی بات ہے، کوئی غلط کام نہیں کر رہے۔ ارے میرے بھائی آپ وہ کام جو کر رہے ہو وہ کام غلط نہیں ہے، لیکن وہ طریقہ آپ کا غلط ہے۔ ابھی ایک مثال ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے اسلام کے اندر کوئی نئی چیز پیدا کی اور اس پیدا کردہ چیز کو یراہ حسنہ، اس کو اچھا تصور کیا، زعم ان محمدن خان الرسالہ، بہت بھاری چیز، اس نے یہ الزام لگایا، اس کا یہ عقیدہ بن گیا، اس کی یہ سوچ بن گئی، اس کی یہ فکر بن گئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے سلسلے میں خیانت کیا۔ بدعت ایجاد کرنے کا آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ آپ کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں؟ آپ کتنا بڑا الزام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لگا رہے ہو۔ امام مالک فرماتے ہیں جس نے دین میں نئی چیز ایجاد کیا اور اس نئی چیز کو اس نے اچھا سمجھا تو اس نے یہ گمان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت اور نبوت کے منصب میں رہتے ہوئے خیانت سے کام لیا۔ ایک چیز اچھی چیز تھی، بھلائی کی چیز تھی، عبادت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں بتایا۔ میرے بھائی اور دوستو، تو بدعت کا ایک نقصان یہ ہوا کہ بدعتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ خائن کہتا ہے، امانت میں خیانت کرنے والا کہتا ہے، جبکہ آپ کو پتا ہے وہ کفار مکہ، وہ مشرکین مکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، مالی دشمن تھے، ہر طرح سے آپ کی دشمنی تھی، لیکن وہ مکہ کے لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ صادق کہتے تھے نا، امین کہتے تھے۔ اور آج یہ مسلمان دین کے نام پر نئی چیزیں پیدا کر کے نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتا ہے؟ خائن، کہ آپ نے نبوت اور رسالت میں خیانت سے کام لیا ہے۔ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اور آگے بڑھیے، دیکھیں، ٹھیک ہے بھائی یہ کام کر لینا مولوی صاحب، اچھی چیز ہے، اچھی عبادت ہے۔ بھائی دین اب مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا۔ اب دین جب مکمل ہو گیا تو اس میں نہ تو اب آپ کی کوئی چیز اس میں قبول ہے، نہ کوئی چیز اس سے آپ نکال سکتے ہو۔ ایک گلاس ہے نا، مثال کے طور پہ ایک گلاس ہے، وہ پانی سے بھرا ہوا ہے، لبالب پانی سے بھرا ہوا ہے، ایک قطرے کی اس میں گنجائش نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس گلاس میں ایک قطرہ پانی ڈالا، وہ گلاس اس پانی کو قبول کرے گا؟ پھینک دے گا کہ نیچے گرے گا کہ نہیں؟ گر جائے گا، پھینک دے گا، رد کر دے گا، اس کو رد کر دے گا، ہٹاؤ ہٹاؤ، گلاس بھرا ہے پانی سے، ایک قطرہ پانی کو وہ قبول نہیں کرے گا، رد کر دے گا۔ ایسے ہی اسلام مکمل ہو گیا۔
دین اسلام مکمل ہو گیا. اب اگر اپنی طرف سے کوئی بھی عمل، کتنا بھی اچھا عمل، کتنا بھی بہتر عمل آپ سوچ کر کرتے ہو، دین اسلام اس کو قبول نہیں کرے گا، نہیں قبول کرے گا. بخاری کی وہ روایت یاد کیجئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. کیا فرمایا؟ فہو رد. جو دین کا حصہ نہیں ہے، اور اگر کسی نے ایسا عمل کیا جو دین نہیں ہے، وہ رد ہے، ہٹا دیا جائے گا اس کو. جس طرح سے ایک گلاس، بھرا ہوا گلاس ایک قطرے کو نہیں قبول کرتا ہے، ویسے آپ کے ایک کلمے، ایک لفظ اور ایک جملے بھی دین کے اندر اپنی طرف سے قابل قبول نہیں ہیں. میرے بھائی اور دوستو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا. سنت کے بڑے مضبوط یہ پیروکار تھے، بڑے مضبوطی کے ساتھ سنت پر عمل کرنے والے تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی مقام پر دوران سفر استنجا بھی کیا تو حضرت عبداللہ بن عمر اگر استنجا نہیں بھی لگی رہتی تھی تو وہاں رک کر وہاں بیٹھ جاتے تھے کہ میرے نبی نے یہاں پہ استنجا کیا ہے. سنت کے بڑے پیروکار تھے، بڑے پیروکار تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن وہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ ایک مسجد میں گئے، نماز کا وقت تھا. راوی کو شک ہے کہ وہ نماز ظہر کا وقت تھا یا عصر کا وقت تھا. بہت اہم بات ہے، اس پر غور کیجئے گا، مثال سے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. حضرت عبداللہ بن مسعود اور اپنے ساتھی کے ساتھ جب اس مسجد میں پہنچے، راوی کو شک ہے فَثَوَّبَ رَجُلٌ فِي الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ، یہ لفظ ہے حدیث میں، فَثَوَّبَ رَجُلٌ فِي الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ، کہ مؤذن نے ظہر کی نماز میں یا عصر کی نماز یا عصر کی نماز میں، شک ہے راوی کو، تثویب کر دیا. تثویب اتنا بڑا مجمع ہے. تثویب ما معنی تثویب، کیا مطلب ہوتا ہے سر تثویب کا؟ کم لوگ جانتے ہیں. تثویب کا معنی ہوتا ہے، ایک معنی تثویب کا، فجر کی اذان میں جب فجر کی اذان ہوتی ہے، مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ان کلمات کے بعد جب مؤذن الصلاۃ خیر من النوم، جب مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کہتا ہے تو اسی کو تثویب کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تثویب. اور یہ صحیح ہے، یہ سنت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک آدمی فَثَوَّبَ رَجُلٌ فِي الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ، ایک آدمی نے ظہر کی نماز میں یا عصر کی نماز میں تثویب کر دیا. تثویب کا دوسرا معنی کیا ہوا ہے؟ سنیے، تثویب کا دوسرا معنی ہے اذان ہو گئی، مؤذن نے اذان دے دیا، اب اذان ہو گئی، جماعت کھڑی ہونے کا وقت ہو گیا، لوگ ادھر ادھر بات کر رہے ہیں، لوگ وہاں کھڑے ہیں، ادھر بات کر رہے ہیں، جماعت کا وقت ہو گیا لیکن نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے. مؤذن صاحب کھڑے ہوئے، قد قامت الصلاۃ صلو صلو الصلاۃ جامعہ، یہ الفاظ بیان کریں کہ میں نے نماز کا وقت ہو گیا، اب آئیے. یہ بھی تثویب ہے. تثویب کا یہ دوسرا معنی ہے، یہ غلط ہے، اسی کو بدعت کہتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر نے سنا کہ وہ آدمی ظہر کی نماز میں یا عصر کی نماز میں، راوی کو شک ہے، مؤذن نے تثویب کر دیا، نماز کا وقت ہو گیا اور وہ الصلاۃ جامعہ قد قامت الصلاۃ لوگوں کو بلانے کے لیے اس طریقے کے الفاظ کھڑے ہو کر پکارنے لگا. قربان جائیے مسلمانوں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے ساتھی سے کہا اخرج بنا، اس مسجد سے نکل چلو،
اس مسجد سے نکل چلو، یا نماز نہیں پڑھنا ہے یا نماز نہیں پڑھیں گے، فَإِنَّ هَذِهِ بِدْعَةٌ، کیونکہ یہ الفاظ جو کہے جا رہے ہیں یہ بدعت ہے، یہ ہمارے نبی کے زمانے میں نہیں تھا، یہ کبار صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، اور جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھا وہ چیز دین نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج اذان سے دیکھیں آپ لوگ، اذان سے پہلے کتنے الفاظ کہے جاتے ہیں، اذان کے بعد کتنے الفاظ کہے جاتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں بھائی؟ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ اذان ہو گئی، شاہی دربار سے اعلان کر دیا گیا آؤ اللہ کی عبادت کے لیے، کافی ہے، اب بار بار نہیں پکارا جائے گا۔ اور اے لوگوں سنو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے کہ اے انسانوں، پوری دنیا کے لوگ اگر اللہ کی عبادت کرنے لگے تو اللہ کی شان میں ایک ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر پوری دنیا کے لوگ نافرمان ہو جائیں تو اللہ کی شان میں ایک رتی برابر کی کمی نہیں ہوگی۔ کیوں آپ چلا رہے ہو؟ کیوں آپ بار بار پکار رہے ہو؟ اذان کیا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ اذان دے دی گئی، آؤ گے نماز پڑھنے اپنے لیے آؤ گے، نہیں آؤ گے پڑھنے تو اپنی ناکامی اپنی بربادی۔ آپ جانیے اللہ تعالیٰ آپ کی نمازوں کا محتاج نہیں ہے، عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، اس لیے اس طریقے کے کام جو کیے جاتے ہیں، اذان سے پہلے اشعار پڑھ رہے ہو اور درود پڑھ رہے ہو، ارے مولانا صاحب ہم تو درود پڑھ رہے ہیں، بھئی اچھی چیز ہے نا درود پڑھنا، ہم بھی تو پڑھتے ہیں، لیکن آپ پڑھیے وہاں جہاں پڑھا ہے میرے نبی نے، آپ پڑھیے وہاں جہاں پڑھا ہے ہمارے صحابہ نے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے۔ آپ اپنی مرضی سے کوئی کام مت کیجئے۔ اسی لیے ایک روایت میں، صحیح مسلم کی وہ روایت کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے امام مسلم رحمہ اللہ نے، ما بعث اللہ من نبی فی امت قبلی الا کان له حواریون و اصحاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے تو ان تمام انبیاء اور رسول کے کچھ خاص احباب ہوا کرتے تھے، خاص دوست۔ الا کان له حواریون و اصحاب، خاص دوست ہوتے تھے، ان کے نبیوں کے خاص جگری دوست ہوتے تھے۔ یاخذون بامرہ، یاخذون بامرہ ویقتدون، یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ، الفاظ اس طریقے کے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو پہلے انبیاء تھے ان کے کچھ خاص پیروکار ہوتے تھے، وہ خاص پیروکار ان کی سنت پر عمل کرتے تھے، اپنے انبیاء کی سنت پر، اپنے رسولوں کی سنت پر عمل کرتے تھے اور ان کے راستے کی اقتداء کرتے تھے۔ ثم انہا بعد تخلف من بعدہم خلوف، پھر ان کے بعد کچھ لوگ آئے، پھر ان کے بعد یعنی وہ حواریون جو جگری دوست خاص دوست نبیوں کے ہوتے تھے، ان کے بعد میں کچھ لوگ آئے، تو بعد کے لوگ آئے تو کیسے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد والے لوگوں کی کہانی سنو، یقولون ما لا یفعلون، ایسی باتیں کرتے ہیں، وہ باتیں بولتے ہیں، یا ایسی باتیں لوگوں کو سمجھاتے ہیں جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ سمجھائیں گے، سمجھانے میں ایک دم آگے ہیں، بتانے میں ایک دم آگے ہیں، دوسروں کو بتا رہے دوڑ دوڑ کے، دوسروں کو سنا رہے ہیں چل چل کے، دوسروں کو بلا رہے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقولون ما لا یفعلون، ایسی باتیں بولیں گے، ایسی باتیں کریں گے، ایسی باتیں کہیں گے جس پر خود عمل نہیں کریں گے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، ایسے کام کریں گے، ایسی عبادتیں کہ عبادت کے نام پر ایسے ایسے کام کریں گے جن کا حکم نہیں دیا گیا۔ یہی بدعت ہے، یہی بدعت ہے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، ایسی عبادت کے نام پر ایسے کام کریں گے جن کا حکم ان کو نہیں دیا گیا ہے، اور جن کا حکم دیا گیا وہ نہیں کریں گے۔
جن کا حکم آپ کو ہوا وہ نہیں آپ کر رہے. ہم لوگ جن کا حکم ہم کو ہوا اس میں پیچھے ہیں, اور جس کا حکم نہیں ہوا وہ کام ہم کر رہے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کی ایک ذمہ داری ایسے وقت میں بتایا ہے. آج جو وقت چل رہا ہے, دین کے نام پر نئی نئی چیزیں, نئے نئے کام جو دین کے نام پر کیے جا رہے ہیں, ایسے ماحول میں اسی حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اور آپ کی ذمہ داری بتائی. کیا بتایا؟ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ. ایسا وقت جب آ جائے گا کہ لوگ وہ باتیں کریں گے جس پر عمل نہیں کریں گے, ایسے کام کریں گے جن کام کے کرنے کا انہیں حکم نہیں دیا گیا, تو ایسے موقعوں پر جو آدمی اس غلطی کو, اس بدعت کو, اس نئی چیز کو اپنے ہاتھ سے روکے گا وہ مومن ہے, جو اپنی زبان سے روکے گا وہ مومن ہے. حق بات کہنے کی طاقت زبان میں ہونی چاہیے. اگر آپ کے پاس طاقت ہے, ہاتھ سے اس کا ڈیفنس کیجئے, روکیے. آپ کے پاس زبان سے بولنے کی طاقت, ہمت ہے, سمجھانے کی طاقت ہے, سمجھائیے. اور اگر آپ نہیں سمجھاتے تو پھر آپ اپنی ذمہ داری کو کما حقہ قبول نہیں کر رہے, اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں. ایک مثال اور بات ہوگی, ایک مثال کی, اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی. یہ باتیں ہم سمجھنے کے بعد اس نتیجے پہ آتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے احباب یہ کہتے ہیں, مولانا صاحب آپ بدعت کہہ رہے ہو, اس کو آپ بدعت کہہ رہے ہو, تو پہلے زمانے میں فین نہیں تھے, لائٹ نہیں تھی, یہ ساری چیزیں نہیں تھیں. اس طریقے کی مثالیں لوگ بیان کرتے ہیں. یہ بھی نئی چیز ہے, یہ بھی بدعت ہے, وہ بھی بدعت ہے. اتنا ڈیکوریشن بھی بدعت ہے. مسجد میں پتھر لگانا, یہ لگانا, وہ لگانا بدعت ہو گیا. نہیں, دیکھیے وہ حدیث آپ کے سامنے ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آپ تشریف لائے تو آپ نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے کھیتی باڑی میں, کاروبار میں, وہ لوگ جب کاروبار کرتے, کھیتی والا کاروبار جب کرتے تھے تو نر کھجور اور مادہ کھجور کو امپریگننٹ کہتے ہیں نا, نر کھجور کے خوشے کو لے کر مادہ کھجور کے اندر اس کو ڈالتے تھے. یہ ان کا ایک سسٹم تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان لوگوں کو دیکھا کہ یہ لوگ نر کھجور کے خوشے کو لے کر, یہ نر کھجور کے کچھ حصے کو لے کر مادہ کھجور کے اندر ڈالتے ہیں اور یہ کام یہ لوگ کرتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ضرورت ہے سب کرنے کی, مت کرو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا ہم لوگ ایسا کرتے ہیں, ہم لوگوں کی یہ عادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا, مت کرو ایسا. لوگوں نے نہیں کیا. صحیح روایت ہے, لمبی روایت ہے, لوگوں نے نہیں کیا. اور سال گزر گیا, جب کھجوروں کے کاٹنے کا وقت آیا, حدیث میں آتا ہے کہ کھجوریں برباد ہو گئی, نہیں پیداوار نہیں ہوا, کھجور میں پیداوار نہیں ہوا. لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیا فرمایا کہ دیکھو یہ دنیا کا معاملہ ہے, یہ تمہارے دنیا کا معاملہ ہے, اور دنیاوی معاملہ تم لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہو. تم کسان ہو, تم کاروبار کرتے ہو, تم کو زیادہ معلومات ہے. میں نے وہ مشورہ دیا تھا, حکم نہیں دیا تھا, وہ میرا مشورہ تھا. اور دنیاوی معاملات میں آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانکار ہو, لیکن اگر دین کی بات آ جائے فَإِلَيَّ, جب دین کی بات آ جائے تو فَإِلَيَّ, میری طرف آنا, یعنی میرے راستے کی طرف آنا. دین کے معاملات میں مجھ کو دیکھنا, میں کیا حکم دے رہا ہوں, میرے صحابہ کیا کرتے, میرے ساتھی کیا کرتے, میرا کیا طریقہ ہے, وہ طریقہ دین میں مجھ کو فالو کرنا ہے, دنیا میں نہیں. تو دنیاوی معاملات کو آپ دین سے کمپیئر اور دینی معاملات سے کمپیئر نہیں کر سکتے. اس کی مثال آپ اس پہ فٹ نہیں کر سکتے. میرے بھائی اور دوستو, بدعت کا بڑا خطرناک نقصان ہے, انسان کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے, اس کے اعمال میں آمیزش, ملاوٹ ہو جاتی ہے. سنت, بدعت, ساری چیزیں خرافات جمع ہو گئی. انسان کا عقیدہ خراب ہوا, اس کے اعمال خراب ہوئے,
اور خاص طور سے اہم بات کہ بدعت کرنے والا آدمی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خائن کہتا ہے، امانت میں خیانت کرنے والا کہتا ہے، اور بدعتی انسان اپنے مال کو برباد کرتا ہے۔ بدعت کے نام پہ مالی نقصان دیکھا آپ لوگوں نے؟ چڑھ رہے ڈیگ پہ ڈیگ پک رہا ہے، دیکھو کھانا بٹ رہا ہے، شیریں بٹ رہی ہے، ساری چیزیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر آپ اسی چیز کو اچھے کاموں میں لگائیں، جائز اور درست کاموں میں لگائیں، ضرورت کے کاموں میں لگائیں، تو وہ آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، بار الہ ہم تمام لوگوں کو اللہ تعالی سنت کا پیروکار بنا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور احادیث نبویہ کو سمجھنے اور اس کو اپنانے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر ہماری زندگیوں میں جانے انجانے میں کوئی بدعت ہے، کوئی غلط کام اگر ہم سے ہو گیا، الہی ہم نہیں سمجھتے تھے یا سمجھدار نہیں تھے، تو رب العالمین اس کو معاف فرما۔ آئندہ کی زندگی میں ہمیں سنت کا مضبوطی کے ساتھ سنت پر عمل کرنے والا، اس کو اپنانے والا بنا۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔